اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نؤخره الا لأجل معدود صدق اللہ العظیم۔ اور ما کیسے پتہ چلا جی؟ فکرے کی بناوٹ۔ آپ بتائیں جی کیسے پتہ چلا ہے؟ اللہ کی وجہ سے پتہ چلا کہ اس ماں کا مطلب ہے نہیں ہے۔ یہ تاکید کا اسلوب آ گیا نفی میں، تو نہیں کا مطلب اللہ کی وجہ سے۔ نؤخرہ حمزہ خے رے، اخر یؤخر تاخیراً۔ تاخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کسی کو بعد میں کرنا، یعنی کسی کو پیچھے کر دینا۔ دو یا بواب سے یہ ہے، ایک یہی ہے، یہ باب تفعیل سے، اور ایک باب استفعال سے۔ استاخر یستاخر، استاخر یستاخر کا کیا معنی ہے جی؟ قرآن حکیم میں استاخر یستاخر تاخیر ہونا، لا یستاخرون ساعتن، وہ ہرگز لیٹ نہ ہو سکیں گے ایک یعنی کہ ساعت بھی۔ تو اخر یؤخر تاخیراً، کسی کو پیچھے کر دینا، کسی چیز کو پیچھے کر دینا، یہ پیچھے کرنا، اور استاخر یستاخر پیچھے ہونا، یہ لازم ہے اور یہ متعدی ہے۔ کسی کو یعنی اس اخر یؤخر کے فعل کا اثر فاعل پہ نہیں پڑتا، کسی اور چیز پہ جا پڑتا ہے۔ تو اخر یؤخر، اخر اس نے پیچھے کیا، یؤخر وہ پیچھے کرتا ہے کسی چیز کو۔ آخرہ اسی سے نکلا ہے، آخرہ یوم الآخرہ، آخرہ کا مطلب جو پیچھے بعد میں۔ تو اخر یؤخر وہ پیچھے کرتا ہے، اور تؤخر اور اؤخر نؤخر، نون کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ علامت مضارع ہے، ہم نؤخر ہم پیچھے کریں گے۔ اب اس کے ساتھ ہو کی ضمیر آ گئی، یہ فعل ہے، اور ہم نحن فاعل ہے، اور ہم پیچھے کریں گے ہو اس کو۔ یہ ضمیر کس کی ہے جی؟ ہو کس چیز کی؟ پیچھے پلٹ جائیں، پچھلی آیت میں جا کے دیکھیں تو ذالکا نہیں، قریب ترین جائیں گے نا، یوم مشہود، یعنی اس دن کو ہم، جو یہ دن ہے نا، یہ کس چیز کی ضمیر ہے جی؟ یومن کی۔ پیچھے آپ جائیں گے تو ضمیر پلٹ کے پچھلی آیت میں چلے جائیں گے تو کیا نکل آئے گا؟ یومن، یعنی ہم اس دن کو پیچھے سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، لیٹ نہیں کریں گے، ڈیلے نہیں کریں گے ہم اس دن کو ہم ڈیلے نہیں کریں گے، پیچھے نہیں کریں گے، الا مگر، لأجل لام زیر لی کے لیے۔ اجل کا کیا مطلب ہے جی؟ اجل مدت کو کہتے ہیں، موت کو بھی کہتے ہیں، لیکن موت کو کیوں کہتے ہیں اجل؟ ایک آدمی کی مدت پوری ہو گئی، یعنی کہ یہ مدت اس کی مقرر تھی پہلے ہی کہ اس ٹائم پہ اس نے مرنا ہے۔ تو اجل سے اجل کیسے بن گیا جی؟ جی حاجی صاحب، یہ اجل تھا تو یہ کیسے آ گئی زیریں نیچے اس کے؟ جی بتائیں جی، آپ بتائیں کہاں پہ ہے؟ لام حرف جر ہے، ٹھیک ہے جی، لام مجرور، لام جر
یہ کون سا لام ہے؟ لام جر ہے یہ. لِأَجَلٍ ایک مدت کے لیے. اب اجلن کے ساتھ ایک اور صفت آ گئی ہے اس کی، معدودن. اب یہ اجل کیا بن گیا؟ موصوف. اور معدود کیا بن گیا؟ صفت بن گئی. تو یہ کون سا مرکب بن گیا جی؟ مرکب توصیفی بن گیا یہ. تو اجل معدودن. معدودن کیا مادہ ہے جی اس کا؟ عین دال دال. ادا یا ادو گننا. ادا یا ادو کا کیا معنی ہے؟ گننا معنی ہے. گننے والے کو کہیں گے تو فاعل کے وزن پہ آئے گا یہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں کیا بنے گا؟ فاعل. عاددن. عاددن سے یہ بن گیا دن. یہ عادن نہیں ہے، عادن گننے والا. اور مفعول کیا بن گیا جی؟ مفعول. میم فے عین واو لام. اب یہ میم اور واو تو یہی رہے گا. عین دال دال. معدودن. عادن کیا ہے جی؟ عادن گننے والا. اور معدودن کا کیا معنی ہے؟ مفعول ہے، جو گنا گیا ہو. جو گنا گیا ہو. تو اجل معدودن ایسی مدت ہے کہ جو گن لی گئی ہے یا گنی ہوئی. ما نؤخرہ الا لاجل معدود. ہم اس دن کو پیچھے نہیں کریں گے مگر اتنی مدت کہ جو گنی. یعنی کہ اللہ کے نزدیک اللہ کو پتہ ہے کہ فلاں ڈیٹ پہ اس کام نہیں ہو جانا، اس سے تاخیر اس میں نہیں ہوگی. وما نؤخرہ الا اجل معدود. یوم یأتی لا تکلم نفس لا تکلم نفس الا بإذنہ. یوم اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ظرف ہے، ظرف ظرف زمان. دن. یوم یاتی. یاتی کیا مادہ ہے جی؟ حمزہ تے اور یہ عطا یاتی. کیا مطلب ہے؟ آنا. عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا. تو یاتی کو یاتی لکھ دیا. اب اس کا یا اڑ کیوں گیا ہے یہاں پہ؟ اس کے علاوہ کوئی اور اس کی وجہ اڑنے کی نہیں ہے کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے قرآن حکیم میں یہ اسلوب بھی اختیار کیا ہے. یاتی کو یا اس کا آخری اس کو کر دینا اس ظرف کے ساتھ. تو یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آئے گا. یوم یاتی. یوم وہ دن، یاتی آئے گا. یعنی وہ دن جب وہ آئے گا. یہ اب وہ اس کے بارے میں اب یہ ہے کہ یاتی کا فاعل کیا ہے؟ وہ آئے گا. اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے علماء میں، لیکن جس بارے میں کچھ رائے زیادہ ہے، یاتی کا فاعل بھی یوم ہی ہے کہ دن
جب وہ دن آئے گا، یعنی ایک دن جب وہ دن آئے گا، ایک دن، یوم جب وہ دن آئے گا، ایک دن جب وہ دن آ گیا جس دن کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا جی؟ لا نہیں تکلموا، اب یہ باب تفاعل سے ہے، تفاعل، تفاعل یتفاعل، تفاعل اس نے کیا، اور یتفاعل وہ یعنی خود کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے جی، باب تفاعل، تو یہ بنے گا تکلم یتکلم۔ اب اس کی یا جو ہے یہ ویسے تتکلم تھا کیونکہ نفس کیا ہے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی، تکلم اس نے بات کی، اور تتکلم وہ بات کرتا ہے یا کرے گا۔ اب یہ ایک تھے، اس کی یہاں پہ نہیں لکھی، یہ قرآن میں آپ بہت جگہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی قلیلا ما تذکرون، تذکرون اصل میں کیا تھا؟ یتذکرون تھا، تو اس کو ایک یا اس کی اڑا دی، تذکرون آ گیا، ایسے یتفاعلوا تتکلموا کی ایک تے اڑ گئی، تو کیا بچ گیا پیچھے؟ تکلموا۔ تو تکلموا کا کیا مطلب ہے جی؟ بات کرنا، لیکن کلام کرنا بھی تو یہی ہے، بات کرنا ہی، لیکن تکلم میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بات کرنا، جس کو بات کرنا کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی بندہ بولتا رہتا ہے، بولنے کی بات، یہاں پہ گنگے نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کلام کر نہ سکنا، یعنی کہ بندہ گنگا ہو گیا، بات ہی نہیں کر سکتا۔ باتیں تو آگے پیچھے ان کی کچھ نہ کچھ کہہ ہی رہے ہوں گے، لیکن جو بات کرنی ہے نا، جس کو کہتا ہے کوئی آدمی اللہ سے بات کرنی، کو گفتگو کرنی، وہ نہیں کر سکے۔ یعنی آپ ویسے تو ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن سیشن شروع ہو جائے، اب فیصلہ ہونا شروع ہو گیا، لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، اب آپ نے کوئی بات کہ یعنی آپ کے ذمے ہے کہ آپ کو بات کریں۔ آپ مثلاً کوئی کھلی کچہری لگی ہوئی ہے اور آپ گاؤں کے جناب بڑے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہے کہ آپ ہمارے گاؤں کی تکلیفیں، مشکلات وہاں پہ کو بات کریں گے، تو آپ وہاں پہ بات نہیں کر سکیں گے۔ جہاں بات کرنی ہے وہاں بات نہیں نکل، بندے کی بات ہی نہیں نکلے گی، اتنا روب دبدبا ہوگا اس دن کا، اتنا خوف ہے، اتنا بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ اس دن کا ایک اورا ہے کہ وہاں زبان سے بات نہیں نکلے گی۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے الا حمسا، ایسے ہوگا جیسے شہد کی مکھیوں کے قریب جا کے سنیں تو وہ ایک بھن بناٹ سی ہوتی ہے نا، بس ایسی آوازیں آ رہی ہوں کہ سمجھ کو نہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہر بندہ کو اپنی ہی کہہ رہا ہوگا۔ تو لا تکلموا بات نہیں کرے گا یا کر پائے گا، نفسن کوئی جان، کوئی شخص، لا تکلم نفسن۔ اب یہ جو بات نہیں کر پائے گا، تو اس کا فاعل کون ہے جی؟ ہیں؟ وہ بات نہیں کر پائے گا، وہ اس کا فاعل کیسے پتہ چلا؟ حالت رفع میں نفسن ہے، یعنی کہ وہ کوئی جان بھی بات، کوئی شخص بھی بات نہیں کر سکے گا، الا مگر بِإِذْنِهِ، بازر بھی حرف جر کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ جی؟ اب یہ اذن نہیں آیا، اذنی آ گیا، تو اذن کس چیز کو کہتے ہیں؟ اجازت کے ساتھ، تو اذنی آ گیا تو مضاف بن گیا، مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کی اجازت؟ بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت، یہ اس کی کون ہے جی؟ اللہ کی۔ یعنی یوم یاتی، جس دن وہ دن آئے گا، لا تکلم، کوئی نفسن، کوئی جان، کوئی شخص بات ہی نہیں کر پائے گا، الا مگر بِإِذْنِهِ،
اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی وہ اجازت دے گا تو ہی بات ہوگی۔ فا پس، منہم من سے، اور ہم ان میں سے۔ ان میں سے کن میں سے جی؟ انسانوں میں سے، سارے سب کے سب جتنے بھی جمع اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ساروں کے ساروں میں کیا ہوگا جی؟ اب یہ منہم، من حرف ہے تو یہاں سے جو بات شروع ہوئی ہے اس میں یہ مبتدا ہے لیکن مؤخر کر دیا گیا اور اس کو مقدم کر دیا گیا قائم مقام خبر کو۔ منہم، ان میں سے کچھ کیا ہے جی؟ شین، قاف، واو۔ شقا، جی شقی ان جو ہے یہ فعیل ان کے وزن پہ ہے نا، تو فعیل ان اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ شقی کا اصل تو اس کا مطلب ہے مشقت میں ہونا، یعنی آدمی کا مشقت، مشکل میں ہی پھنسا رہنا، یعنی بہت مشقت میں گرفتار ہونا۔ اسی حوالے سے اس کا دوسرا ترجمہ ہے بدبخت ہونا، یعنی کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے ادھر سے آگے سے مشقت ہی برآمد ہوتی ہے، تو اس کے وقت بھی ایسے ہی ہو گئے۔ تو فعیل ان کے وزن پہ کیا آیا جی؟ اب یہ واو یا میں تبدیل ہو جائے گی، تو اس کو کریں جی فے این یا لام۔ فے کی جگہ کیا آئے گا؟ شین، این کی جگہ کاف، یا اس کا جو ہے وزن ہے، اور لام کی جگہ واو آئے گی۔ شکی ون تھا لیکن پھر یہ بدل کے یہ بھی یا آ گیا تو یہ بن گیا شکی یون، یعنی فعیل ان کے وزن پہ ہے تو ایسا بندہ کہ جس کی ذات کا حصہ بدبختی ہو ہی بدبخت۔ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے نا، ایک آدمی اچھا جا رہا ہے، ہر کام میں اس کو نفع ہو رہا ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے بیڈ پیچ آ جاتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے ہر کام ہی الٹا ہو۔ وہ تو ایام کا معاملہ ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ لیکن یہ کہ پکا بدبخت، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو پکے بدبخت ہوں گے۔ اور سعید، سین این دال، سعیدہ یسعد سعادتاً، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ہاں جی، نیک بخت یا خوش بخت۔ تو یہ بھی فعیل ان کے وزن پہ آیا تو کیا بن گیا؟ سعید، سعید۔ سعید کا کیا مطلب؟ ایسا بندہ جو پکا خوش بخت ہو۔ یہ ایک شقی پکا بدبخت اور سعید پکا خوش بخت۔ فمنہم شقی و سعید، اور وہ جو لوگ ہوں گے اس دن سارے کے سارے اس میں سے کچھ خوش بخت ہوں گے اور کچھ بدبخت، اور کچھ خوش بخت ہوں گے، دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو کتنے دن رہتا ہے جی؟ 40 دن رہتا ہے نطفے کی شکل میں، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ لوتھڑا بن جاتا ہے گوشت کا۔ 120 دن کے بعد فرشتہ آ کے اس میں اللہ کی روح پھونکتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کے سارے حالات لکھتا ہے، اور یہ بھی لکھتا ہے کہ شقی ان سعید اور شقی ان، کہ وہ خوش بخت ہے یا، یہ بھی لکھ دیتا ہے اسی وقت اس کے پیٹ کے اندر ہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انسان جنتیوں جیسے کام کرتا 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 اس کے اور جنت میں ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے، اور وہ اس کی ماں کے پیٹ کا لکھا آگے آ جاتا ہے۔ وہاں سے وہ دوزخیوں والا کام کر کے دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی دوزخ والوں کے کام کرتا 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 ایک بالشت دوزخ سے پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کا لکھا آگے آ جاتا ہے، اور وہ جنت والوں کے کام کر کے جنت میں۔ یعنی ایک آدمی، ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی نے ایک لیکچر میں سن رہا تھا کہ کسی جگہ کے کوئی بندہ گئے، وہاں پہ انہوں نے کوئی گفتگو کی
تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا کہ اینی ون ہو وڈ لائک ٹو امبریس اسلام، کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ the first one who raised his hand was a lady، ایک عورت نے ہاتھ کھڑا کیا who was 104 years old، 104 سال اس کی عمر تھی، اس نے ہاتھ کھڑا کیا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اس نے کلمہ پڑھا مسلمان، 104 سال تک وہ جہنم کی طرف جا رہی تھی کافر ہونے کی وجہ سے، اور اس نے کلمہ پڑھا اور وہ جنت کی لائن میں لگی۔ سر ایک سوال آتا ہے کہ جب شروع سے لکھ دیا گیا کہ یہ شقی ہوگا اور یہ سعید ہوگا، جی، پھر اس بندے کا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر اللہ نے لکھا ہی ہوا ہے کہ فلاں دن اس نے بیمار ہونا ہے، فلاں دن ٹھیک ہو جانا، تو پھر دعا کیوں مانگیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی لکھا ہو کہ دعا مانگے گا تو ٹھیک ہو۔ اور سب سے بڑی بات یاد رکھیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر۔ دعا تقدیر بدل سکتی ہے، دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اگر کوئی آدمی کرے تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو شقی لکھ دیا ہے اور وہ آخر میں جا کے سعید ہو ہی نہ سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان، مجھے تو نہیں پتا نا بھائی کہ میں شقی ہوں کہ کیا ہوں، آپ کو پتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ تو حتی الوسع کوشش کے نمبر ہیں بھائی، باقی چلیں پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ معدود یوم یأتی لا تکلم نفس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نفس تنوین ہے، اس کے اندر نون ہے اور آگے حمزہ آ گیا، ہلکی ہے وہ، نفس الا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔